اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفی بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ آسان تدریسی ٹیسٹ کورس کی 17ویں کلاس میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا آنا بیٹھنا سیکھنا سمجھنا سب اپنی کریم پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، شرح صدر عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے۔ تدریس فن ہے، سعادت ہے، کرنی چاہیے۔ آج کچھ معروضات ٹیسٹ اور پھر آپ کی پرسنل لائف اور زندگی سے متعلقہ بھی کروں گا۔ ٹیسٹ زندگی کے امتحانات مختلف مواقع پر آتے ہی رہتے ہیں، جاب کی ویکینسیز بھی آتی جاتی رہتی ہیں، لگی لگائی نوکریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں اور نہیں بھی ملتی۔ لیکن ایک بات اب سب بس پلے سے باندھ کے رکھیں کہ جو ٹیچر ہے وہ چلتا پھرتا بھی ٹیچر ہے، استاد ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کسی ادارے میں ہوں تو آپ دین کے استاد ہوں اور آپ کا ادارہ ختم ہو جائے تو استادی ختم ہو جائے۔ سیلری یا رزق یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، ملتا رہتا ہے، آپ کے مقدر کا آپ کو ملتا ہی رہے گا۔ اور اگر آپ دین کی تعلیم و تربیت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں گے تو کیسے آپ محروم رہ سکتے ہیں؟ آپ کو دیا ہی جائے گا۔ لیکن اپنا ذہن بنا کے رکھیے، تدریسی ٹیسٹ دیجیے، تیاری کیجیے، بھرپور تیاری کیجیے، اور جگہ مل جائے تدریس کیجیے، ساری زندگی تدریس کیجیے۔ اور پھر اگر کہیں کسی کو جگہ نہ بھی ملے تو روتے نہیں، پریشان نہیں ہوتے۔ یہ کوئی دل چھوٹا کرنے والی بات نہیں ہوتی، دنیا بہت بڑی ہے۔ میں آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں تو آپ کو کیا لگتا ہے میں کسی ادارے میں کھڑا ہوں؟ نہیں، کوئی تنظیم نہیں، کوئی ادارہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، میں ہوں، میری شخصیت ہے، میری ذات ہے۔ اگر میری ذات میں خود سے آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہوں تو آپ بھی کہیں کھڑے ہو سکتے ہیں اپنے اپنے منصب کے مطابق۔ کوئی میری طرح اسی طرح ویڈیو پہ آ کے کھڑے ہو سکتے ہیں، کوئی اپنی بیٹھک میں اپنا ایک کام شروع کر سکتے ہیں، کوئی اپنے گھر پہ کام شروع کر سکتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، کبھی عنوان گفتگو ہوا تو اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن بتانا یا سمجھانا یہ ہے، آپ نے میرے پاس ٹیسٹ کی تیاری کی ہے، فیل ہونے کی تو میری طرف سے اجازت ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر کسی کو تدریس نہ ملے تو مایوس بھی نہیں ہوتے، اور دین کے کام سے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے رک بھی نہیں جاتے۔ سمجھ آ گئی بات؟ دوسرے نمبر پر جب آپ تدریس کر رہے ہیں تو جو یہ آپ کو شاید انٹرویو میں آپ کے بہت کام آئے گا نقطہ، پہلے بھی عرض کیا تھا، آپ معلم ہیں، معلم معمر ہوتا ہے، تعمیر کرنے والا ہوتا ہے۔ اگر تعمیر کرنے والا خود ہی حوصلہ پست ہوگا، قلیل المطالعہ ہوگا، اس کے ذہن میں الجھنیں ہوں گی، تو آپ مجھے یہ بتائیں وہ کیا عمارت بنائے گا، کیا بلڈنگ بنائے گا، کیا تعمیرات کرے گا؟ نہیں نا؟ ہمارے ہاں بہت بڑا المیہ ہے یہ، سیٹ پہ بیٹھ کے ہدایہ پڑھانے والا اگر بیٹھ کے یہ سوچتا رہے کہ میں نے باہر جا کے مونگ پھلی بھی بیچنی ہے، ہدایہ پڑھانے والا یہ سوچتا رہے اب باہر جا کے وہ کریم پہ گاڑی بھی چلانی ہے، اوبر پہ، تو مطلب پھر بیچارہ پڑھاتے ہوئے کیا کرے گا؟ یہ دنیا جو ہے نا، یہ بڑے عجیب رنگ دکھاتی ہے ہمیں، اور ان رنگوں میں ہمیں مبتلا کر کے دین کے کاموں سے روک دیتی ہے۔
مجھے بھی بہت سارے لوگوں نے کہا، آپ کو بھی کہتے ہوں گے کہ ساتھ ساتھ کچھ اور کرو. کیوں کرو بھائی؟ کیوں کرو؟ اتنے بیلے ہیں، اتنے فارغ ہیں، کیوں کریں؟ جب میں ایک کام کر رہا ہوں، میرے پاس ہدایہ پڑھانے کی ذمہ داری ہے، تو مجھے اس کی تیاری کرنے دو. میں پاگل ہوں؟ صبح ہدایہ پڑھانی ہے میں نے، اور رات میں کریم چلا رہا ہوں، دکان کھول کے بیٹھا ہوں، میں کپڑے بیچ رہا ہوں. تو گزارے مالک پہ چھوڑ دیں، مالک کرواتا ہے گزارے. کہیں کونے میں لکھ لیں، آپ تدریس میں مخلص ہو جائیں، پیسے گنتی کرتے کرتے تھک جائیں گے، آپ کے پاس ختم نہیں ہوں گے. لکھ لیں کہیں بھی. انسان تب تک پریشان رہتا ہے جب تک وہ گن گن کے کماتا ہے. یعنی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میری نیڈس جو ہے معاشی طور پر پیسوں کی، ایک وقت تھا جب 10,000 میں پوری ہوتی تھی. میری بیسک لگی 4,500. خیال آیا تھوڑے سے اور کرنے چاہیے، تھوڑا یہ وہ، ٹھیک 10 ہو جانا چاہیے. بھاگ دوڑ کے 10 پہ پہنچا تو یہ 10 والا فگر 15 پہ چلا گیا. اچھا بھائی، اور تھوڑا اور دوڑے تو 15 پہ پہنچے تو 20 پہ چلا گیا. آپ کو کیا لگتا ہے آج جس دن میں کھڑا ہوں، یہ جو 1,000 تک میرے اخراجات پورے ہوتے تھے، اب کتنے میں ہوتے ہوں گے؟ یعنی چھوٹی بچی دودھ پیتی ہے، ڈبے کا دودھ آتا ہے، میرا خیال ہے کچھ 800-900 کا ڈبا ہے، دن نہیں نکالتی ہے، دن نہیں نکالتی. ایک چیز صرف، 5 بچے ہیں، گھر ہے، اپنا خرچہ ہے، گاڑی ہے، چیزیں ہیں، سب کچھ. تو یہ جو 10,000 تھا، یہ بڑا. تو میں نے جب تک یہ ذہن بنایا تھا نا یار پورا کرتا رہوں، کبھی بھی نہیں ہوا تھا. پھر ایک وقت آیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرح صدر عطا کیا اور ذہن یہ بنا کے چھوڑنا یار گنتیاں، کتنا دوڑے گا. میں نے بھی یہ سارے کام کرنے کی کوششیں کی تھیں، لیکن فائنلی یہی نتیجہ نکلا کہ چھوڑنا بھائی کس چکر میں پڑ گیا. دکان کھول کے سبق ڈسٹرب ہو گیا، دکان کھولی تو پڑھایا ہی نہ جاوے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور اب جب سے میں نے یہ گنتی چھوڑی ہے نا، اب مجھے یہی نہیں یاد پڑتا کہ مہینے کے کتنے میرے اکاؤنٹ میں آتے ہیں، آپ لوگ کتنا مجھے بھیجتے ہیں. لیکن اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے کہ میرا بیلنس کبھی مطلب وہ نہیں ہوتا کہ اپ ڈاؤن میں، مطلب جتنا اللہ نے مجھے اخراجات میرے بنائے ہیں اتنا مجھے اللہ پاک عطا فرماتا جاتا ہے. ذہن ہی بن گیا کہ یار مجھے کیا مصیبت پڑی ہے اس جھنجٹ میں پڑنے کی، نہیں جمع ہوتا نہ ہو. جب مشکلات آئیں گی دیکھی جائیں گی، اللہ اسباب پیدا کرے گا. لیکن اگر کسی مہینے 1,00,000 کو ہاتھ لگے گا کسی بیماری میں تو 1,00,000 نکل جائے گا، کسی مہینے نہیں لگتا تو 30,000 نکل جائے گا، تو چل جائے گا جتنا بھی ہو جائے. تدریس میں گزارے ہو جاتے ہیں، تدریس کیجئے اور لگ کے کیجئے. مخلص ہو جائیے اللہ کے دین کے لیے، مطالعہ کیجئے. جو ٹائم آپ ادھر ادھر دینا چاہتے ہیں وہ اپنے علم پر دیجئے. آپ علم میں مضبوط ہو جائیں، آپ کامیاب ہو جائیں گے. آپ اپنے فن کے ماہر ہو جائیں، آپ اپنی شخصیت کو پروموٹ کر لیں. آپ کی شخصیت، ٹائم لگے گا، 2-4 سال کی انویسٹ ہوتی ہے یہ، کہ آپ 2-4 سال اپنی پرسنالٹی ڈیولپ کریں، لوگ آپ کو ایز اے ٹیچر پہچاننے لگیں. اگر مونگ پھلی والا پہچانیں گے یا کریم والا پہچانیں گے یا یہ پہچانیں گے یہ والے وہ استاد صاحب ہیں جو کپڑے بیچتے ہیں، تو پھر نہیں. اگر آپ کی پہچان یوں ہوگی یہ استاد ہدایہ اچھی پڑھاتا ہے، تو پھر آپ گئے اوپر. پھر لوگ آپ کو یوں کر کے دیکھا کریں گے، ارے اللہ صاحب. اور اگر یہ پہچان ہو گئی کہ یہ والے جو استاد صاحب ہیں نا پڑھاتے کیسا ہے، نہیں ہوتی. 10 سال بعد بھی پرسنالٹی ڈیولپ نہیں ہوتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سیٹ پہ بیٹھ کے کپڑے بیچنے کے خواب دیکھتے ہیں، تو پرسنالٹی کیسے ڈیولپ ہوگی؟
پڑھاتے ہوئے آپ تدریس کو فوکس کریں گے، آپ اس فن سے محبت کریں گے، آپ اپنا شغل بنائیں گے۔ جو لوگ اپنے ہنر کو اہمیت نہیں دیتے، ہنر ان کو اہمیت نہیں دیتا، ٹیچنگ ہنر ہے آپ کا، آپ کی شخصیت ہے، آپ نے اس کو سائڈ پہ رکھا، اہمیت نہیں دی، تو 10 سال کیا آپ 30 سال پڑھاتے رہیں، 30 سال پڑھاتے رہیں، آپ ڈاؤن رہیں گے کبھی بھی۔ مطلب میں نے آپ کو مثالیں دی نا، میں کسی بھی مطلب زاویے سے کسی کو مطلب وہ نہیں کر رہا، لیکن آپ اپنے ذہن میں تصورات قائم کر کے دیکھ لیں تو نتیجے آ جائیں گے۔ آپ کو اگر لوگ پہچانیں گے، ارے یہ استاد صاحب تفسیر کمال کی پڑھاتے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ دور دور سے لوگ آپ کے پاس خود ہی نہیں پڑھنے آ جائیں گے؟ اگر آپ مجھے پیسے دے کے پڑھ سکتے ہیں تو وہ آپ کو پیسے دے کے نہیں پڑھ لیں گے؟ پڑھ لیں گے۔ لیکن اگر ان کو پتا چلا پڑھاتے ہمیں ہی ہیں، پڑھاتے ہمیں ہی ہیں، کپڑا اچھا بیچتے ہیں، تو پھر کپڑے والے رابطہ کریں گے۔ لیکن ایسے بندے نہ کپڑا اچھا بیچ سکتے ہیں، نہ پڑھا اچھا سکتے ہیں۔ کوشش کریں تدریس کے ساتھ مخلص ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ اور اللہ نے چاہا، یہ جملہ پھر لکھ لیں، معاشی طور پر کبھی پریشان نہیں ہوں گے اگر آپ تدریس سے مخلص ہو گئے۔ سمجھ آ رہی بات؟ دوسرا، اب جب آپ نے ٹیسٹ دینا ہے، ایز اے ٹیچر ہی آپ رہیں، اعتماد اپنا سامنے رکھیں، جو چیزیں آپ نے یاد کر لی ہیں اب یہ بھولنے والی نہیں ہے۔ پچھلی ہماری لائف میں ایسا تھا، ہم پیپر کے لیے یاد کرتے تھے، اور پیپر دینے کے بعد جب واپس آتے تھے تو وہ والی کتاب ہم مقدس اوراق میں رکھ دیتے تھے، یا کسی ایسے خانے میں رکھتے تھے جو ہماری پرانی کتابوں کا خانہ ہوتا تھا، اور اس کو ہم نہیں دیکھتے تھے۔ یہ نارملی اسکول کا بھی یہی حال ہوتا ہے اور مدرسوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ اب یہ نہیں چلے گا۔ آج آپ نے جو پڑھنا ہے یہ اب آپ کا پوری زندگی کے لیے ساتھ ساتھ چلنے والا ہے، اس لیے اپنے مطالعے میں ضبط کی عادت بنائیں۔ یعنی آج آپ جو تیار کر رہے ہیں ذہن سے نکال دیں کہ آپ نے ٹیسٹ کے لیے تیار کرنا ہے۔ پتا چلے ٹیسٹ دے کے واپس آئے تو سارا نکال دیں، اس کے 4 دن بعد انٹرویو آ جائے تو پتا چلے وہ دوبارہ ذہن میں آ ہی نہیں رہا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ مطالعہ ضبط میں رہے۔ اب آپ پریکٹیکل لائف میں آنے والے ہیں، ٹھیک آگے بات؟ اچھا، اس کے بعد تدریسی ٹیسٹ جو آپ کا تحریری ہے، کچھ بچوں کا ہو گیا ہے، کچھ کا ہونا ہے ابھی۔ تحریر میں اپنے الفاظ میں کتابت کی غلطیاں نہیں آنی چاہیے۔ ایک بچہ لکھتا ہے بیکار، یہ والی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ کی شخصیت کا پورا روب ختم کر دیتی ہیں۔ یہ کہیں بھی ہو دنیا میں، تدریسی ٹیسٹ میں بھی جو آپ نے تحریری ٹیسٹ دینے ہیں ان میں املا کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں گرامر میں بڑے سارے الفاظ میں غلطیاں کرتے ہیں بچے، آپ نے جن میں دیا وہ ان کو یاد آ رہا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں مضاعف، مضاعف الیہ، ایک دو مقام ہی نہیں، کئی مقامات پر کہتے ہیں معطوف الیہ، معطوف۔ کیا مسئلہ ہے؟ یہ لفظ غلط لکھا ہے، یہ لفظ غلط لکھا ہے، یہ لفظ غلط لکھا ہے۔ ان غلطیوں پر آپ کا معیار مطلب پرکھا جاتا ہے کہ بندہ کیا ہے۔ آپ نے ترکیب پوری ٹھیک کی تھی لیکن آپ نے یہ حرکتیں کی ہیں، تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ جب آپ مضاف اور مضاف الیہ صیغے نہیں سمجھ پاتے تو آپ کو کون مطلب کلیئر کرے گا؟ آپ رک جائیں گے۔ تحریر میں اپنی کتابت کی غلطیاں، املا کی غلطیاں، اس پہ فوکس کیجئے گا۔ ہمارے ہاں المیہ یہ ہے، اسکولوں میں بھی مدرسوں میں بھی املا نہیں ہوتی۔ رائٹنگ کا گندا ہونا، میری رائٹنگ ہے نا ایسی عجیب سی، یہ اتنا میٹر نہیں کرتی۔
کرتی ہے، میں مانتا ہوں کرتی ہے، اتنا نہیں کرتی، یعنی سامنے والا اس میں غلطی نہیں نکال سکتا. جن مقامات پہ رائٹنگ کے نمبر ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ رائٹنگ کی غلطی نکالے گا، فن کی غلطی نہیں نکالے گا. لیکن یہ جو املا کی غلطیاں ہوتی ہیں یہ آپ کی علمی حیثیت کو سامنے واضح کر دیتی ہیں کہ آپ کتنے پانی میں ہیں. اگر آپ نے یہاں مضاعف لکھا تھا تو وہ جانتا ہے کہ اس کو مرکب اضافی کا چیپٹر نہیں آتا، اگر اس کو اضافی کا مطلب پتا ہوتا تو یہ یہاں عین نہ لگاتا. سمجھ آ رہی بات؟ تو اس لیے اپنی املا پر پریکٹس کیجیے گا. پریکٹس نہیں کرنی، توجہ رکھیں. توجہ رکھتا ہے بندہ تو بہت ساری چیزیں حل ہو جاتی ہیں. بہت ساری چیزیں تو آپ بے توجہی میں صرف کرا کے آ جاتے ہیں اور اس کا پھر وبال پوری زندگی بھگتتے رہتے ہیں. توجہ برقرار رکھنی چاہیے. ٹھیک ہو گئی؟ تیسرا، آپ کا تحریری ٹیسٹ ہے یا تقریری ٹیسٹ ہے، پراپر تیاری سے دیجیے گا. یہ دنیا کا اصول ہے. آپ جتنے مرضی ماہر فن ہو، جتنے مرضی ایکسپرٹ ہو، آپ کو ایک چیز ایسی آتی ہے کہ کمال ہوگی، لیکن اگر آپ نے کسی کو امتحان دینا ہے، انٹرویو دینا ہے، کسی کو پیپر پرچہ دینا ہے، آپ بغیر تیاری کے نہ دیں. ہمیں ہمارے قاضی صاحب کہتے تھے فاتحہ بھی سنانی ہوتی ہے تو دوہرا کے آیا کرو. جی روز نماز میں پڑھتا تو وہ اور ہے پڑھنا، ہمیں سنانی ہوتی ہے تو دوہرا کے آیا کرو. سمجھ آ رہی؟ بغیر تیاری کے نہیں، تیاری پراپر بھرپور، وہ والی تیاری نہیں. اور جیسے ہم اولا اور ثانیہ کے حلقوں میں کرتے تھے، تھوڑا سا پڑھا، اگلی بار باقی سو گئے، اب کل استاد صاحب بتا دیں گے کیا ہوتا ہے. ایسے نہیں. سمجھ آ رہی بات؟ تو تیاری کر کے اپنے ٹیسٹ دیجیے گا. اور ٹیسٹ میں بیٹے یہ ٹیسٹ جو ہے نا جامعۃ المدینہ کے ٹیسٹ ہیں. تو جامعۃ المدینہ کے جو بچے ہیں وہ اس کی تیاری کر رہے ہیں نا. تو آپ اگر وہاں سے ٹیسٹ نہیں دے رہے تو پھر تو آپ یہ جو ہماری کلاسیں لے رہے ہیں یہ تو محبت میں لے رہے ہیں. پھر یہ مطلب جو میں گفتگو کر رہا ہوں کچھ بچوں کے ٹیسٹ ہونے والے ہیں ادارے کے، تو وہ میرے پاس یہ جو ہم نے سارا پڑھا ہے، سمجھنے کی کوشش کی ہے، یہ ہم تیاری کے پروسیس میں تھے اور اب ہم نے ٹیسٹ دینے ہیں اور اپنے انٹرویوز دینے ہیں تاکہ ہمیں تدریس مل سکے. سمجھ آ رہی؟ اب میرا خیال ہے ادارے میں نہیں ہے تو اسی لیے آپ بات نہیں سمجھ پائے. ٹھیک ہے. اب آپ نے ٹیسٹ دے دیا ہے، تحریری ٹیسٹ اگر آپ کا کلیئر ہو گیا ہے تو یہ ٹیسٹ دیتے ہوئے جو پیپر دینے کے آداب ہوتے ہیں ان کا خاص خیال رکھیے. دینے سے پہلے آپ تدریسی ٹیسٹ میں تحریری پیپر جب دے رہے ہوں دینے سے پہلے اسے بار بار دیکھیے کہ اس کے ایک ایک نمبر سے آپ کی حیثیت پر فرق پڑے گا. ایک نمبر کی بھی رعایت نہیں دیتے یہ لوگ. ٹھیک ہے. ہاں غلطی سے وراثت کورس کے لنک وہاں چلا گیا تھا اور آپ غلطی سے آج ہماری اس کلاس میں آئے ہیں نا. چلے اللہ خیر کرے. تو تحریری ٹیسٹ میں ان چیزوں کا خیال رکھیے گا. پھر اس کے بعد جب آپ کا تقریری ٹیسٹ ہونا ہے تو وہاں کوشش کریں کہ سب سے پہلے جس استاذ کا انتخاب ہو جائے نا آپ کی کلاس کے لیے ان کے مزاج سے واقفیت حاصل کر لیں. مزاج سے واقفیت حاصل کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ چیک کریں ہلکے ہیں کہ بھاری ہیں، غصہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، نمبر ہلکے دیتے ہیں کہ بھاری دیتے ہیں. یہ نہیں ہوتا. ہم علماء کے مزاج میں کبھی نحو غالب ہوتی ہے، کبھی صرف غالب ہوتی ہے، کبھی بلاغت غالب ہوتی ہے، کبھی منطق غالب ہوتی ہے. جو بھی ان کے مزاج میں غالب ہے، کبھی فقہ غالب ہوتی ہے. یہ مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں مختلف علماء کی.
وہ نحو والا صرف بھی دیکھے گا، بلاغت بھی دیکھے گا، لیکن جو اس کی طبیعت کا غلبہ ہے وہ غالب رہیں گی چیزیں. تو ایک ہنٹ ہوتا ہے کہ یار تھوڑا سا اگر مزاج سے واقفیت ہو جاتی ہے تو جو ان کے مزاج میں آ رہا ہوتا ہے اس کو زیادہ کور کریں. پھر جب آپ ان کے مزاج سے واقفیت حاصل کر لیتے ہیں، اس کے بعد ایک اور چیز ہوتی ہے، ٹرمز، الفاظ. اس میں بھی بڑا خیال رکھنا ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے ہم اپنی طرف سے آسان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اصطلاح میں وہ لفظ یوز نہیں ہوتا، ہم اس کو آسان کر کے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو سامنے والا اس سے پریشانی اور دقت محسوس کرتا ہے. ایسا نہ کریں. یعنی آپ نے کہا 7 اقسام صرف کا سبق، تو سامنے والا آپ کو روک لے گا، بھائی یہ کیا ہے. اگر آپ کہتے ہیں نا 7 اقسام، فارسی تھا، وہ آپ کو نہ روکتا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ان چیزوں کا خیال رکھیے گا. مزاج، پھر مزاج کے بعد اسی استاد کے مطابق آپ کے سامنے، اگر آپ پہلے انٹرویو دینے والے نہ ہوئے، آپ سے پہلے کوئی ایک بچے نے ٹیسٹ دے دیا، انٹرویو دے دیا، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ استاد مکرم کس انداز میں سوالات کرتے ہیں، کس طرح کی بات آتی ہے، اور جواب میں ان کا کیا تقاضا ہوتا ہے. یہ بھی ایک فن ہوتا ہے، اور تھوڑی سی توجہ کریں تو چیزیں سالو ہو جاتی ہیں. کہ کبھی کبھی سامنے والا جو اس کے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے وہ آپ سے سننے کا خواہش مند ہوتا ہے. ایک عبارت ہے، اس عبارت کا ایک مطلب مجھے آتا ہے، ٹھیک ہے، مجھے آتا ہے یا کامن ہے، سب لوگ اس مطلب کو سمجھتے، آپ اس کا دوسرا مطلب لے رہے ہیں. اچھا مطلب آپ کا بھی ٹھیک ہے، تو وہ پھر سوالات شروع ہوتے ہیں، تھوڑا کراس میں جائیں گے، تھوڑا ادھر سے کھینچیں گے. آپ کا ٹھیک تھا. اب اس مقام پہ آپ کو وہ جو معروف چیزیں ہوتی ہیں نا، ان پہ آپ کی توجہ ہونی چاہیے. تو آپ اس مقام پہ فوراً توجہ لے جائیں. پہلے آپ نے جو کیا وہ ٹھیک کیا نا، آپ کہیں استاد جی میں نے جو گفتگو کی ہے، میرے گفتگو کا یہی ماحصل تھا. اس کی جو دوسری وضاحت فلاں کتاب میں لکھی ہے یا یہاں یہاں لکھا ہے وہ یہ والی ہے. ان کو ان کے مزاج کے مطابق بات مل جائے گی تو انہیں تسلی ہو جائے گی. کئی شیوخ کی طبیعت میں کتابوں کے الفاظ سے کہتے ہیں محبت زیادہ ہوتی ہے، تو وہ پھر نپی تلی گفتگو کے قائل ہوتے ہیں کہ آپ اپنے سادے الفاظ نہ زیادہ استعمال کریں، آپ اپنی والی نہ بتائیں، کسی نے لکھا ہے تو وہ دکھائیں. تو وہاں پہ پھر آپ کی نظر رہنی چاہیے. اگر آپ اپنے تفرد میں جا رہے ہیں تو وہاں آپ یہ بات کریں. اور اگر آپ کو ایسا لگے کہ آپ نے ترکیب ایک کی ہے اور آپ نے اپنے فارمولاز کے مطابق، مفہوم کے مطابق کی ہے، تو پھر آپ جو ان کے ذہن میں چل رہا ہے آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا، تو ادب سے کہیں علی جا میں اس کی پوری ترکیب اور اس کا ترجمہ اور اس کی جتنی مجھے معلومات ہیں میں ساری ذکر کر دیتا ہوں، اور مجھے یہی آتی ہیں. اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو وہ آپ نشاندہی کر دیجیے گا. باقی آپ کے ذہن میں کیا ہے، یا آپ کیا میری غلطی کر نکالنا چاہ رہے ہیں وہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا، تو پھر آپ پورا پھر اس کو سالو کرنا ہے. کسی بچے نے کہا تھا اگر بورڈ نہ ہو، ایسے سامنے پڑھا رہے ہو، یعنی بورڈ پہ، تو ہاں بورڈ کا تو بورڈ کوشش، جب انٹرویو ہوتا ہے تو وہ تو کلاس روم میں ہی میرا خیال ہے ہوتا ہے. تقریری جب امتحان ہوتا ہے تو وہ کلاس روم ہی ہوتی ہیں، اور وہاں وائٹ بورڈ لگا ہوتا ہے، بورڈ مارکر سب کچھ ریڈی رکھا ہوتا ہے، اور آپ کو ایز اے ٹیچر سیٹ پر بٹھایا جائے گا. جبھی تو میں نے اس دن کہا تھا بیٹھنا بھی آنا چاہیے. ایسے تھوڑی ہوتے آتے آتے ٹانگیں کاپ رہی ہو، بیٹھنا ہی نہ آئے سیٹ پر. آپ ٹیچر ہیں، بیٹھ جائیں ایک دفعہ تو پھر اٹھے ہی نہ، ایسا ہونا چاہیے. ایسے اللہ وہ دن دکھائے آپ کو جس دن آپ بیٹھیں تو پھر آپ کا اٹھنے کا دل کرے گا بھی نہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہو گئی بات؟ تو یہ کچھ باتیں میں نے ذکر کی ہیں. اب رہی آپ کی کچھ علمی گفتگو، کچھ سوالات، کچھ خیالات. ایک میسج آیا تھا مجھے، الف لام کی اقسام بہت پریشان کرتی ہیں. یہ الف لام کی اقسام نے ہمیں بہت پریشان کیا ہوا، نہیں؟
اس لیے پریشان کیا ہے کہ کبھی ہم نے ان کو پڑھنے کی یا سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہوتی، حالانکہ کوئی مشکل تو نہیں ہوتا۔ 5 اقسام ہوتی ہیں اس کی: جنسی، استغراقی، عہد خارجی، عہد ذہنی۔ ایسے یہ الف لام حرفی ہے۔ دوسری طرف آتا ہے الف لام اسمی، تو یہ 5ویں بن جاتی ہے۔ یہی ہوتی ہیں 5 بچا کہ کوئی بھول گیا ہوں؟ 4 یہ ہیں الف لام حرفی کی، اور یہ الف لام اسمی ہوتا ہے، اس میں فاعل یا اس میں مفعول پر آتا ہے، الذی کے معنی میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جنسی جو ہوتا ہے، پہلے استغراقی سمجھ لو۔ استغراقی جو ہوتا ہے، اس میں جو بات چلے گی، جس لفظ پر یہ الف لام آئے گا، جیسے انسان پر آئے گا، تو یہ انسان کے افراد کو کور کرے گا۔ جملہ 2 طرح ہم انسان کا بول سکتے ہیں، ایک ہے انسان کلی ہے، ایک یہ جملہ ہے کلی منطق والی، انسان کلی ہے۔ ٹھیک ہو گئی؟ انسان کلی ہے، آ رہی سمجھ؟ یہاں پر یہ جو انسان آیا ہے، اس کے افراد نہیں مراد ہو رہے، یعنی انسان کے جو افراد ہیں، آپ، میں، زید، بکر، عمر، جتنے افراد ہیں وہ نہیں سمجھے سمجھائے جا رہے، وہ نہیں سمجھے سمجھائے جا رہے۔ سمجھ آ رہی؟ اور انسان آتا ہے، تو انسان کے افراد کھاتے ہیں، انسان کے افراد کھاتے ہیں۔ انسان کھاتا ہے جب ہم نے کہا ہے، تو انسان کے افراد کھاتے ہیں۔ یہاں جو کہا ہے انسان کلی ہے، تو یہ انسان افراد والا نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی؟ تو اگر ہم عربی بنائیں گے، اس پر الف لام لگے گا، تو یہ استغراق والا ہوتا ہے، افراد مراد آ رہے ہوتے ہیں۔ استغراق غرق کرے، پورے افراد کو کور کرنے کی یہ کوشش کرواتا ہے، اور یہ والا جنس یا نو کو لیتا ہے، تو اس لیے اس کو الف لام جنسی کہتے ہیں۔ رہ گئے باقی 2، عہد خارجی اور عہد ذہنی۔ تو عہد ہوتا ہے معہود، معہود کا لفظ آپ نے شاید سنا ہو، معہود وہ ہوتا ہے جو دماغ میں ہو، طے ہو، سوری، جو طے ہو۔ تو خارج میں طے ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے تیرا بھی طے ہے، میرا بھی طے ہے، طے متعین۔ عہد خارجی خارج میں متعین ہے، متکلم کو بھی پتہ ہے، مخاطب کو بھی پتہ ہے کہ بات کس کی ہے۔ جیسے میں اب دیکھو، ایک لفظ میں نے لکھا الرجل، اب اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ میری آپ کی پہلے سے ڈسکشن چل رہی تھی ایک بندے کے بارے میں، اس کا آپ کو پتا تھا کس بندے کے بارے میں بات چل رہی ہے، آپ کو پتا تھا اس کو۔ اب میں نے
اس کا نام نہیں لیا، ضمیر نہیں لگائی، میں نے الف لام لگا کے ایک معرفہ لفظ کے ساتھ یہ لفظ الف لام لگا کے معرف باللام لفظ استعمال کر کے اس کا ذکر کیا. آپ جانتے ہیں کہ یہ رجل کون سا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں. سمجھ آ رہی بات؟ تو یہ الف لام عہد خارجی کا ہے. سمجھ آئی؟ اور اگر خارج میں نہ ہو، خالی دماغ میں ہو، سامنے والے کو پتہ ہی نہ ہو، جیسے یہی والی مثال لے لیں آپ کو پتہ ہی نہیں کس کی بات چل رہی ہے، میں نے ایسے ہی لکھا ہے الرجل عالم، آپ کو پتہ ہی نہیں کون سا آدمی ہے، زید ہے، بکر ہے، عمر ہے، خالد ہے، کھڑا تھا، بیٹھا تھا، کس کی بات چل رہی ہے آپ کو نہیں پتا، تو یہ الرجل نکرہ ہے. اس کا الف لام عہد ذہنی کا ہے، اس کو کہتے ہیں عہد ذہنی. اگر مخاطب کو اس کا مدلول نہیں پتا، یعنی یہ کون سا مرد ہے یہ نہیں پتا، تو پھر یہ الف لام عہد ذہنی کا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ تو جب یہ عہد ذہنی کا ہے تو عہد ذہنی کا جو الف لام ہوتا ہے وہ معرفہ نہیں کرتا، باقی تینوں جنس والا بھی معرفہ کر دیتا ہے، استغراق والا بھی معرفہ کر دیتا ہے، اور عہد خارجی والا بھی معرفہ کر دیتا ہے. یہ جو ذہنی والا ہوتا ہے یہ معرفہ نہیں کرتا، نکرہ ہی رہنے دیتا ہے، کیونکہ سامنے والے کو تو پتہ ہی نہیں چلتا، تو متعین ہی نہیں ہوتا تو معرفہ کیوں ہوگا. سمجھ آ گئی بات؟ اور کسی کے ذہن میں کوئی خیال ہو، کوئی بات ہو تو لکھ کر بھیجیے تاکہ بات کریں آگے. جی توبہ توبہ تو عبارت پڑھتا ہوں بہت دشواری ہوتی ہے، پڑھنے میں تو دشواری ہونی نہیں چاہیے، پڑھنے میں تو کوئی دشواری نہیں ہونی چاہیے. زبان آپ کی، منہ آپ کا، پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں. جیسے آپ کو بولنے میں دشواری نہیں ہوتی ایسے پڑھنے میں بھی بیٹا دشواری نہیں ہونی چاہیے. مسئلہ یہ ہوتا ہے ہم ذہنی طور پر تیار نہیں، ہم سمجھتے ہیں عبارت پڑھنے میں پہلے ہمیں سب کچھ نظر آئے، اعراب دراب خود ہی ہمارے دماغ میں آ جائے اور پھر ہم پڑھنا شروع کریں. ایسا نہیں ہوتا. عبارت پڑھنے میں ایسا نہیں ہوتا کہ کتاب پہ کوئی اعراب نہیں لگا ہوا اور جب ہم اس کو پڑھنے لگے تو ہمیں ایسے لگے جیسے سارے اعراب بالکل اوکے لگے ہیں، ہمارا دماغ اتنا کلیئر کر دے اس کو اور اب ہم پڑھنے لگے. ایسا نہیں ہوتا. آپ جس عبارت کو پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں وہ تو عبارت آپ کے پلے ہی نہ پڑے، دوسری دفعہ پڑھیں تو ہلکا سا اشارہ دے، تیسری مرتبہ پڑھیں تو پھر وہ اپنے تھوڑے سے رموز و اسرار آپ کو دے. پھر جب آپ کی پٹری چل جائے تو پھر آپ کو عبارات پلے پڑنا شروع ہو جائیں. خرابی کیا ہوتی ہے، پہلے دن عبارت کھولتے ہیں تھک جاتے ہیں. ایسا نہیں، پہلے دن عبارت بات نہیں کرتی بیٹے. اعراب کی سمجھ اس لیے نہیں آتی کیونکہ ہم زور پورا تھکاوٹ والا اعراب پہ لگا رہے ہوتے ہیں. پہلے بات کو سمجھتے ہیں، مضمون سمجھتے ہیں. یہ میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا تھا جب آپ کو ترکیب کرنی ہوگی نا وہاں بھی یہ کام آئے گا کہ سب سے پہلے مضمون سمجھتے ہیں، مفہوم سمجھتے ہیں بات کا. جب آپ کو مفہوم سمجھ آئے گا پھر آپ کو اعراب لگانا آئے گا. سمجھ آ رہی بات؟ پہلے مفہوم سمجھتے ہیں. اب مفہوم کے لیے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے اسی کتاب کے آگے پیچھے کے صفحات سے پتہ چلتا ہے یار یہ کیا چل رہا ہے، ادھر سبق کیا چل رہا ہے. یہ ایک عبارت ہمارے سامنے آئی تو ہم اس کو دیکھ کے اور پھر 2 صفحے پیچھے جا کے دیکھتے ہیں ارے کون سی فصل چل رہی ہے، اچھا یہ والی فصل چل رہی. تو اس فصل کا مسئلے یوں چل رہے تھے
اب یہ والا مسئلہ چل رہا ہے، تو ہمارے ذہن میں ایک کانسیپٹ آتا ہے کہ یار یہاں ایسی بات آئے گی، تو پھر ہمارا مفہوم کلیئر ہونے کے بعد ہمارا اعراب لگتا ہے۔ اعراب پہلے کبھی نہیں لگ سکتا، نہ کسی کو لگانا آتا ہے، نہ کوئی لگا سکتا ہے، پہلے مفہوم اور اس کے بعد اعراب۔ سمجھ آئی بات؟ اور ایک یہاں پوائنٹ چلے آپ کو کام آئے گا جب آپ بڑے ہو جائیں گے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے ہم مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں سنانے کے لیے، کبھی ایسا ہوتا ہے ہم مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں اپنے لیے۔ دو مطالعے ہوتے ہیں ہمارے، یعنی ایک تو آپ کا وہ مطالعہ ہے سبق تیار کر کے آپ نے جانا ہے اور اپنے استادوں کو سنانا ہے، اور دوسرا مطالعہ آپ کا وہ ہے جب آپ ٹیچر بن گئے ہیں تو آپ خود پڑھ رہے ہیں۔ دونوں کا فرق ہوتا ہے۔ جب سنانا ہوتا ہے تو پھر اس کو مطالعہ نہیں کہتے، اس کو کہتے ہیں حل عبارت، پھر اس کو کہتے ہیں حل عبارت۔ سمجھ آئی؟ پھر اس کا ایک ایک لفظ آپ نے سیٹ کر کے جانا ہے، اور جب آپ کا ذاتی مطالعہ ہوتا ہے تو پھر منہ بند کر کے پڑھتے ہیں، منہ بند کر کے پڑھتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ شکر الحمدللہ۔ ایسے جہاں نہ سمجھ آئے وہاں پھر تھوڑا سا رکتے ہیں، جہاں مسئلہ الٹا سمجھ آئے وہاں تھوڑی سی ترکیبیں مرکیبیں جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ مثال کے طور پر ثانیہ میں ہے آپ سپوز، اور آپ نور العزا کے ساتھ تحتاوی شروع کر رہے ہیں یا امداد الفتح پڑھنا شروع کر رہے ہیں، تو نور العزا کی عبارت آپ کو استادوں کو سنانی ہے، تو آپ نور العزا کی عبارت یوں تیار کریں گے۔ لیکن آپ نے تحتاوی پڑھنی ہے تو تحتاوی یوں پڑھیں، منہ بند کرنے کا مطلب یہ بول لیں، آپ زبان چلا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس میں یہ نہیں ہوتا اوپر جا رہا ہے کہ نیچے جا رہا ہے، مطلب آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے، یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ کچھ دن آپ مطلب سیدھے کریں، اعراب خود بخود سیدھا ہوتا جائے گا۔ ہمارا بڑا پرابلم یہ ہے اعراب کا ایشو نہیں ہے، مطلب کا ایشو ہے، اور مطلب ہم چھوڑ ہی دیتے ہیں، ہم اعراب میں گھس جاتے ہیں۔ اعراب تو خود بخود سیدھے ہوتے جاتے ہیں۔